کہ امریکہ کی 13 سال کی صرف 13 سال کی 52% لڑکیاں اپنے لکس اور اپنی باڈی سے ڈسٹسفائی ہیں، اور 17 سال کی عمر تک آتے آتے یہی تعداد 78% پر چلی جاتی ہے۔ اسیرین امپائر میں 13 سینچری BC میں نقاب کو رائج کر دیا گیا تھا۔ کچھ آدھی ننگی تصویریں اگر وہ پوسٹ کر بھی دیتی ہیں تو اس سے ان کے فالوورز میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک الارمنگ سچویشن ہے کہ 2045 کے آتے آتے تک دنیا کے زیادہ تر مرد نامرد ہو چکے ہوں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں پر کروڑوں لوگ نیوڈ اور سیکشولائز کانٹینٹ کے سمندر میں گھرے ہوئے ہیں، چاہے فلم انڈسٹریز ہوں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، یا پھر مارکیٹنگ کیمپینز ہوں، یہ ہر جگہ ہی نیوڈیٹی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس وائڈ اسپریڈ نیوڈیٹی کا کتنا نقصان ہے ہماری سوسائٹی پہ، ہمارے رشتوں پر، اور خاص طور پہ عورتوں پر۔ دین اسلام کو ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ دین اسلام نے عورتوں پہ بہت ظلم کیا ہے عورتوں کو حجاب کا حکم دے کر۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 2000 سال پہلے اسیرین امپائر میں 13 سینچری BC میں نقاب کو رائج کر دیا گیا تھا۔ اسیرین امپائر، جس کو ہم پرشین امپائر کے نام سے بھی جانتے ہیں، وہاں پر غلام عورتوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جس کے لیے آزاد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنے چہروں پہ نقاب کر لیا کریں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ اگر آپ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی جو پردے والی آیت ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی کچھ اسی قسم کا حکم ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے سروں پر چادر لے لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت ہوگا۔ مطلب پہلی بار جب پردے کا حکم دیا گیا تو وہ آزاد عورتوں اور غلام عورتوں میں فرق کرنے کے لیے کیا گیا، اور دوسری بار قرآن مجید میں جو اس کے احکامات آئے وہ مسلمان عورتیں اور غیر مسلم عورتوں میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی پردہ انہی دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو غلام عورتیں ہیں ہی نہیں، تو پھر پردہ غلام اور آزاد میں کیسے فرق کرے گا آج کے دور میں؟ کیوں امریکہ کی 78% لڑکیاں انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کیوں مردوں میں مردانگی کی شرح ہر سال 1% کے حساب سے کم ہوتی جا رہی ہے؟ اس ویڈیو کو تفصیل سے دیکھیے گا، اس میں آپ کو بہت سارے حیرت انگیز جو ہے نا حقائق دیکھنے کو ملیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، جن لوگوں کو لگتا ہے عورتیں اپنے کپڑوں کو، اپنے فیشن کو چننے میں آزاد ہیں، تو ایسے لوگ بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری چوائسیز پر، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، چاہے وہ ہمارے رشتوں کی ہو، چاہے وہ ہمارے لائف سٹائل کی ہو، ان مارکیٹنگ کمپنیز، فیشن ہاؤسز اور ان سوشل میڈیا ٹرینڈز کا بہت گہرا اثر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ویڈیوز آپ کے سامنے چل رہی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پچھلے 100 سالوں میں آہستہ آہستہ ہمارے کپڑوں کو، ہمارے فیشن کو، ہمارے لائف سٹائل کو چینج کیا گیا ہے انہی فیشن ہاؤسز اور میڈیا ہاؤسز کی طرف سے۔ آج کے دن میں حال یہ ہے کہ ہم نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، کیا کھانا کھانا ہے، کس طریقے سے اپنا لائف سٹائل گزارنا ہے، کس طریقے سے اپنا لائف پارٹنر چننا ہے، کس طریقے سے اس سے رشتہ نبھانا ہے، ان تمام فیصلوں میں ہمارا خود کا اختیار نہیں ہے۔ یہی سوشل میڈیا ٹرینڈز، یہی جو ملٹی بلین ڈالرز کمپنیز ہیں، یہ ہمیں باقاعدہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں۔ اگر ہمارا جسم، ہمارے کپڑے، ہمارے فیصلوں میں ہی ہم آزاد نہیں ہیں، اسی کو تو غلامی کہتے ہیں۔ سوسائٹل پریشر اور ان سوشل میڈیا الگوریدمز کے ذریعے جس نیوڈیٹی کو پھیلایا جا رہا ہے، اس نیوڈیٹی کا عورتوں پہ کتنا زیادہ نقصان ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق کہ امریکہ کی 13 سال کی، صرف 13 سال کی 52% لڑکیاں اپنے لکس اور اپنی باڈی سے ڈسسیٹسفائی ہیں، اور 17 سال کی عمر تک آتے آتے یہی تعداد 78% پر چلی جاتی ہے۔ 78% لڑکیاں امریکہ کی اپنے جسموں سے، اپنے لک سے سیٹسفائی نہیں ہیں، اور یہی ڈسسیٹسفیکشن ان کے اندر انزائٹی، ڈپریشن اور ایٹنگ ڈس آرڈر کی وجہ بنتی ہے۔ یہ صرف ایک اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، عورتوں پر ان سوشل میڈیا کیمپینز کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری توجہ اور توانائی صرف اپنے لکس کو بہتر بنانے میں لگاتی ہیں۔ وہ اپنی انکم کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اور صرف کاسمیٹکس پہ اور فیشن پہ لگا دیتی ہیں۔ اسی پیسے کو، جس پیسے کو وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں، اپنے بہتر لائف سٹائل میں، اپنے بچوں کی بہتر چائلڈ کیئر میں لگا سکتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ استعمال کر سکتی ہیں، وہ سارا پیسہ انہوں نے اپنے لکس کو بہتر بنانے میں لگایا ہوا ہے۔ اب یہاں ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اگر عورتیں اپنی انکم کا بہت بڑا حصہ اپنے لکس پہ لگا بھی رہی ہیں تو اس کا ان کو نقصان کیا ہے؟ عورتیں جو ہے فائنینشیل فریڈم حاصل کر رہی ہیں، سوشل میڈیا ٹرینڈز کا حصہ بن رہی ہیں،
کچھ آدھی ننگی تصویریں اگر وہ پوسٹ کر بھی دیتی ہیں تو اس سے ان کے فالوورز میں تو اضافہ ہوتا ہے. اگر ہمارے کپڑوں کی چوائسیز کو یہ میڈیا ہاؤسز انفلوئنس کر بھی رہے ہیں تو اس کا ہمیں نقصان کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ریس ہے جس کو عورتیں کبھی نہیں جیت سکتی. آپ نے ویڈیوز میں دیکھا کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ ہمارے کپڑوں میں ایولیوشن ہوئی ہے، کس طریقے سے کپڑے آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے شروع ہوئے ہیں. جیسے جیسے کپڑے چھوٹے ہوتے چلے گئے ویسے ویسے جسم نمایاں ہوتا چلا گیا. جب جسم نمایاں ہونا شروع ہو گیا تو جسم کے اوپر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابیاں ضرور ہوتی ہیں، جس کو صحیح کرنے کے لیے کاسمیٹک انڈسٹریز آ گئی. کاسمیٹکس کے ذریعے جو ہے نا انہوں نے بتایا کہ کس چیز سے جو ہے نا آپ کے رنگت کو پورا کیا جا سکتا ہے، کس سے آپ داغ دھبے صحیح کر سکتے ہیں، کس سے آپ کس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. بات یہیں ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر آپ کا ناک تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، آپ کو اس کو سیدھا کرانا ہے، آپ کو جو ہے نا اپنے ہونٹ نہیں پسند، تو وہاں پر کاسمیٹک سرجریز آ گئی اور یہ ریس مستقل چلی جا رہی ہے. یہ فیشن انڈسٹریز یا کاسمیٹکس انڈسٹریز خود تو ٹریلین ڈالرز پر پہنچ گئی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے انہوں نے اتنے ان ریئلسٹک قسم کے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ اب دنیا بھر کی تمام عورتوں کا ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ناممکن ہو گیا. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ماڈلز آپ کو اسکرین پہ دکھ رہی ہیں، اگر انڈیا اور پاکستان کی بات کی جائے تو انڈیا اور پاکستان میں کتنی ایسی خواتین ہوں گی جو ان ماڈلز کا خوبصورتی میں مقابلہ کر سکیں؟ شاید 2%، شاید 5%، شاید 10%. اب مردوں کے لیے یہ بیوٹی اسٹینڈرڈ بن گیا کیونکہ سارا دن وہ اپنے موبائل اسکرینس پر جو ہے نا ان ماڈلز کو دیکھ رہے ہیں، ان سے ملتی جلتی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ باقی کی 90% عورتیں جو ان کے جیسی نہ ہی خوبصورت ہیں، نہ ہی ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ وہ ان کے جیسی جو ہے ڈریسنگ کر سکیں، ان کے جیسی جو ہے نا کاسمیٹک سرجریاں کرا سکیں، ان کے جیسے مہنگے میک اپ کر سکیں، تو وہ 90% عورتیں جو ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی میں ہی جائیں گی کیونکہ ان کے لیے بھی خوبصورتی کا اسٹینڈرڈ اتنا انریلسٹک سیٹ کیا جا چکا ہے کہ اب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس وائڈ اسپریڈ نیوڈیٹی کا ہمارے رشتوں پر بہت برا اثر پڑا. مردوں کے لیے اتنے انریلسٹک قسم کے اسٹینڈرڈ جو ہے نا سیٹ کر دیے گئے کہ ان کی اپنی بیویوں کی قدر جو ہے نا ان کی نظروں میں کم ہو گئی ہے. وہ سارا سارا دن جو ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی تصویریں دیکھ دیکھ کے اپنی بیویوں سے ناراض رہتے ہیں. مردوں کی توقعات مستقل بڑھتی جا رہی ہیں. عورتیں بجائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے اپنے جسموں کو بہتر بنانے میں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا بھر کے ڈائیورس ریٹ آل ٹائم ہائی ہے. امریکہ کے 30 سے 40% لوگ شادیاں کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو باقی کے 60% لوگ شادیاں کر لیتے ہیں ان میں سے بھی 30-40% لوگ طلاق لے لیتے ہیں. تو یہ ہمارے رشتوں کا حال ہو چکا ہے اس وائڈ اسپریڈ نیوڈیٹی کی وجہ سے. تب آپ فیصلہ کر لیں گے عورتوں کا فائدہ ہوا ہے نقصان. دوسرا نقصان جو اس وائڈ اسپریڈ نیوڈیٹی کا سب سے زیادہ بڑا نقصان ہے، جو سب سے زیادہ الارمنگ ہے، وہ یہ کہ مردوں میں ٹیسٹاسٹرون ہارمون جو مردوں کی مردانگی کی علامت ہوتے ہیں وہ ہر سال 1% کے حساب سے کم ہوتے جا رہے ہیں. 1988 سے لے کے اب تک کا جو سروے کیا گیا ہے اس کے اندر ہر سال 1% شرح جو ہے نا کم ہوتی جا رہی ہے ٹیسٹاسٹرون ہارمونز کی مردوں میں. مطلب آج سے 30 سال پہلے جو ٹیسٹاسٹرون ہارمون جو ہے نا جو مردانگی کی شرح مردوں میں 50 سال کے مردوں میں پائی جاتی تھی وہ آج 30 سال کے مردوں میں پائی جاتی ہے. یہ اتنی خطرناک الارمنگ سچویشن ہے کہ 2045 کے آتے آتے تک دنیا کے زیادہ تر مرد نامرد ہو چکے ہوں گے، ان کے اندر سے مردانگی کی شرح ختم ہو چکی ہوگی، اور اس کا سبب بھی بن رہی ہے وائڈ اسپریڈ نیوڈیٹی. اس کے علاوہ ایک اور بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر آج کوئی توجہ نہیں دے رہا، وہ یہ کہ مردوں میں تو باپ بننے کی صلاحیت بالکل آخری عمر تک رہتی ہے، لیکن عورتوں میں جو ماں بننے کی صلاحیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 30 سال رہتی ہے. مطلب اگر کوئی لڑکی کی پیوبرٹی 10 سے 11 سال کی عمر میں آ گئی ہے تو اگلے 30 سالوں تک مطلب 40 سے 42 سال کی عمر تک اس کے اندر ماں بننے کی صلاحیت رہے گی. اس کے بعد وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی. قدرت نے ایسا کیوں کیا؟ دنیا میں کسی نئی جان کو لانے سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کام عورتوں سے چھین لیا. 40-42 سال کی عورتوں میں یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ نئی جان کو اس دنیا میں لا سکیں. تو قدرت نے ایسا کیوں کیا؟ سوچیں ذرا. ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے جس کے لیے عورتوں کو آزاد کر دیا گیا کہ جی اب یہ بچے نہیں پیدا کریں گی، اب یہ کام کریں گی؟ سوچیں ایسا کون سا کام ہے؟ وہ کام ہے نیو جنریشنز کو ایجوکیٹ کرنا. جی ہاں، اور وہ کام ہماری دادیوں اور نانیاں کیا کرتی تھی. انسانوں کی ترقی کا جو یہ سفر، اتنا طویل سفر جو ممکن ہوا ہے وہ ممکن ہوا ہی اس بنیاد پر ہے کہ انسان کی
करंट जनरेशन जो कुछ भी सीखती है वो अगली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देती है। अगली आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से जो कुछ सीखती है वो उससे आगे इल्म को लेके जाती है, और फिर उस इल्म में इजाफा करने के बाद उससे अगली जनरेशन को सिखा देती है। इस पूरे अमल की वजह से ही इंसानों की तरक्की का सफ़र चल रहा है। मर्द चूँकि हमेशा से ही जंगों में मसरूफ़ रहे हैं, कारोबार में मसरूफ़ रहे हैं, रोज़गार की तलाश में मसरूफ़ रहे हैं, इसीलिए नई जनरेशन को पालने की, उनकी तरबियत करने की, उनको एजुकेट करने की ज़िम्मेदारी हमारी माँओं के अलावा हमारी दादियों और नानियों की हुआ करती थी। इसीलिए कुदरत ने 40 साल की उम्र के बाद ही औरत को आज़ाद कर दिया है इस ज़िम्मेदारी से कि वो बच्चे पैदा करे, बल्कि वो बच्चों को पालेगी, उनकी तरबियत करेगी, उनकी नशोनुमा करेगी, ताकि माशरे को तरबियत याफ्ता अच्छे इंसान मिल सके। आज ये ज़िम्मेदारी ख़त्म कर दी गई है उन पे से। आज एजुकेट करने की ज़िम्मेदारी स्कूलों को दे दी गई है, बच्चों की नशोनुमा करने की ज़िम्मेदारी बेबी सिटर्स को दे दी गई है। लुक्स तो सिर्फ जवानी तक मैटर करते हैं, बाद में जब उम्र ढल जाती है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, हड्डियाँ जो है कमज़ोर हो जाती हैं, तब लुक्स थोड़ी काम आते हैं। तब रिश्तों को चलाते हैं, उन रिश्तों को चलाने के लिए दी हुई आपकी कुर्बानियाँ। आपने कितनी कुर्बानियाँ दे रखी हैं उन रिश्तों को कायम रखने के लिए, उसी पे डिपेंड करती है उस रिश्ते की मजबूती। इसीलिए आप पुराने रिश्तों को देखें कि वो मरते दम तक साथ रहते हैं, जबकि आज के रिश्ते जो जोड़े जा रहे हैं उनकी बुनियादी इतनी कमज़ोर चीज़ों पर रखी गई है, या तो वो लुक्स पे रखी गई है या फिर वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे रखी गई है, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत कमज़ोर हैं। लुक्स कभी भी कम हो सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी भी हिल सकती है, और इन दोनों चीज़ों के हिलने की वजह से रिश्ते भी हिल जाते हैं। वेस्ट में तो ये कल्चर पिछले 25-30 सालों से चल रहा है, इसीलिए वेस्ट में डाइवोर्स की शरह पिछले 25-30 सालों से ही बहुत हाई है। लेकिन यहाँ बर्रे सगीर पाको हिंद में हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हुआ करते थे, बट इंटरनेट के फ़रोग के बाद जहाँ हमने वेस्ट से बहुत अच्छी चीज़ें भी सीखी हैं, वहीं पर हमने उनकी जो ये माशरती ख़राबियाँ हैं उनको भी इम्पोर्ट कर लिया। तो हमें रुक के ये सोचना पड़ेगा, ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या चीज़ उनसे अडॉप्ट करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी, कौन सी चीज़ हमारे रिश्तों को मजबूत कर रही है और कौन सी चीज़ सिर्फ वक्ती फ़ायदा पहुँचा रही है और दूरदराज बहुत सारे उसके बुरे नताइज निकलेंगे। इस्लाम ने कभी भी औरतों के काम करने पर पाबंदी नहीं लगाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें जंगों में हिस्सा लिया करती थी, एग्रीकल्चर करती थी, दूसरों के बच्चों को दूध पिलाकर जो है ना अपना पेट पाला करती थी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाई हलीमा ने दूध पिलाया था। तो अगर उस ज़माने में औरतों के जंगों में हिस्सा लेने पर, एग्रीकल्चर करने पर, दूसरों के बच्चों को दूध पिलाकर जो है अपना पेट पालने पर पाबंदी नहीं थी, तो आज कंपनीज़ में जॉब करने पर भी पाबंदी नहीं है। सिर्फ शर्त एक है कि अपनी मॉडेस्टी को बरकरार रखना है, क्योंकि मॉडेस्टी को जब आप बरकरार नहीं रखती तो आप अपना भी नुकसान करती हैं, माशरे का भी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। इस्लाम ने आपको पर्दे का हुक्म दिया ही इसलिए है कि आपकी पहचान हो सके कि आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, आप एक आज़ाद, बावकार, इज़्ज़तदार औरत हैं, या फिर आप वेस्ट के उन बेबुनियाद असूलों की ग़ुलाम हैं। इस टॉपिक के हवाले से जो भी आपके कमेंट्स हैं वो काइंडली जो है ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।